قیامت کی نشانی ایک دریا کا سوکھنا، ایک ایسا دریا جس کا ذکر دنیا کی 3 بڑی مذہبوں میں خاص اہمیت کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ بتائے گا کہ دریائے فرات ہٹے گا اپنی جگہ سے اور نیچے سے سونا دریافت ہوگا۔ اس سے پہلے بھی قیامت کی کئی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جنت کے عین مرکز سے ایک عظیم دریا نکلتا تھا جو پوری باغ عدن کو سیراب کرتا تھا اور پھر 4 شاخوں میں تقسیم ہو جاتا تھا: پیشون، جہون، ٹیگرس اور فرات۔ ان تمام دریاؤں میں سب سے نمایاں نام دریائے فرات کا ہے، جسے عبرانی زبان میں فرات کہا جاتا ہے۔ لیکن رکیے، یہ جو آپ نے سنا یہ تورات کی کتاب پیدائش میں لکھا ہے۔ بائبل میں بھی دریائے فرات کے بارے میں ذکر آتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ آخری زمانے میں ایک خاص وقت آئے گا جب 7 فرشتوں میں سے 6واں فرشتہ اپنا پیالہ دریائے فرات پر ڈالے گا۔ جیسے ہی یہ پیالہ دریائے فرات کے پانی میں ڈالا جائے گا، وہ پانی مکمل طور پر خشک ہو جائے گا، جو مشرق کی طرف سے آنے والے لشکروں کے لیے راستہ ہموار کرے گا۔ لیکن دریائے فرات کی یہ کہانی ہماری دین اسلام میں اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ دریائے فرات صرف ایک عام دریا نہیں، بلکہ یہ وہ دریا ہے جہاں انسانی تہذیب کا آغاز ہوا، جہاں پہلی شہر بسے، جہاں لکھنے کا فن ایجاد ہوا، اور جہاں آج دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں اپنا کھیل کھیل رہی ہے۔ یہ دریا ترکی کے مشرقی پہاڑوں سے نکل کر شام اور عراق کے راستے خلیج فارس تک پہنچتا ہے۔ آج سے 5000 سال پہلے جب دنیا کی دوسرے حصوں میں انسان ابھی بھی شکار کے لیے جانوروں کا پیچھا کر رہے تھے، یہاں میسوپوٹیمیا میں انسان نے پہلا منظم شہر بسایا، سومیری تہذیب۔ یہ نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تہذیب کتنی حیرت انگیز تھی؟ یہاں پہلا قانون بنایا گیا، پہلا اسکول قائم کیا گیا، پہلا اسپتال تعمیر ہوا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہلی بار لکھنے کا فن ایجاد ہوا۔ اور پھر اسی دریا کے کنارے بابل میں نمرود نے آسمان چھونے کا خواب دیکھا تھا اور برج بابل بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر اسی دریا کے کنارے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، جہاں سے توحید کی روشنی پھیلی۔ پھر آیا بغداد کا سنہری دور، جب یہ جگہ عباسی خلافت کا مرکز تھا اور پوری دنیا کا علم اسی دریا کے کنارے جمع تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج یہ دریا کیا کہہ رہا ہے؟ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے پر، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کی نظریں دریائے فرات پر مرکوز ہے۔ فرات اور دجلہ تیزی سے سوکھنے لگے ہیں، پانی کا بحران سنگین ہو گیا۔ Millions in Syria and Iraq are facing water shortages as the region's longest river, the Euphrates, dries up. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے جو آج سے 1400 سال پہلے بیان ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک فرات سونے کا پہاڑ ظاہر نہ کرے۔ لوگ اس پر لڑیں گے، ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، اور ہر شخص کہے گا کہ شاید میں وہ ہوں جو بچ جاؤں گا۔ شرح صحیح مسلم میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ دریائے فرات کا پانی کم ہو جائے گا اور خشک ہو جائے گا، جس سے سونے کا پہاڑ یا خزانہ ظاہر ہوگا۔ لوگوں میں اس پر جنگ ہوگی اور بہت سے لوگ مارے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ 19ویں صدی کی شروعات میں اسی علاقے میں تیل کی دریافت ہوئی۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہی وہ سونے کا خزانہ ہے جس کا ذکر حدیث میں ہے، کیونکہ تیل کی قیمت سونے سے بھی زیادہ ہے۔ سن 1908 میں فارس کی خلیج میں پہلا تیل کا کنواں ملا۔ پھر 1927 میں عراق کے شہر کرکوک میں بہت بڑا تیل کا ذخیرہ دریافت ہوا۔ آج عراق میں 140 ارب بیرل تیل موجود ہے اور روزانہ 3,85,000 بیرل تیل نکالا جاتا ہے۔ اور واقعی 1991 سے لے کر 2021 تک عراق میں مسلسل جنگ ہوتی رہی ہے۔ پہلے امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، پھر داعش کا فتنہ اٹھا، پھر ایران اور ترکی کی مداخلت ہوئی،
लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग बेघर हुए। अमेरिका ने 2003 में इराक पर कब्जा किया और 2021 में वहां से निकला। रूस ने 2015 में शाम में मुदाखलत की, लेकिन 2024 में यह खेल मुकम्मल हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सब का नतीजा क्या है? 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1 करोड़ 20 लाख लोग बेघर हुए और 500 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। क्या यह हदीस में बयान करदा 99% हलाकत की तस्दीक नहीं? कुछ उलमा कहते हैं कि यह निशानी पहली पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ उलमा इससे इख्तिलाफ रखते हैं। वो कहते हैं कि इस हदीस में सराहत से ज़हब यानी सोने का जिक्र आया है, तेल का नहीं। इनके मुताबिक अभी असल वाक़या होना बाकी है। नासा की ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट मिशन के मुताबिक जनवरी 2003 से लेकर दिसंबर 2009 तक दजला और फुरात के इलाके में पानी की ज़खायर में तशवीशनाक कमी देखी गई है। इराक़ी वज़ारत आबी वसाइल ने खबरदार किया है कि यह दरिया 2040 तक मुकम्मल तौर पर खुश्क हो सकता है। यह बात इंतहाई हैरत अंगेज है कि आज जो कुछ साइंसदान कह रहे हैं वही बात 1400 साल पहले मजहबी किताबों में लिखी गई। अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या वाकई दरियाई फुरात में सोना मौजूद है? अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक दरियाई फुरात की 90% पानी तुर्की के पहाड़ों से आता है और ये पहाड़ सोने से भरपूर है। जब यहां से पानी बहकर आता है तो अपनी साथ सोने की बारीक जर्रात भी लेकर आता है। इसे जियोलॉजी की जुबान में एलोवियल गोल्ड कहते हैं। तारीखी शवाहिद बताती है कि 1960 से लेकर अब तक दरियाई फुरात के इलाके में मुख्तलिफ जगहों पर सोने के ज़खायर मिले हैं। तुर्की में 2021 में सोने का बड़ा ज़खीरा मिला, शाम में छोटे छोटे काने दरियाफ्त हुई और इराक में दरिया के तह में सोने की जर्रात मिले हैं। लेकिन ये सब छोटे छोटे ज़खायर हैं। हदीस में जिस कंज यानी खजाने का जिक्र है वो कोई बहुत बड़ी चीज है, एक ऐसी चीज जिसके लिए दुनिया की तमाम ताकतें आपस में लड़ेंगे। अब बात यह है कि 2030 और 40 के दरमियान ये दरिया मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा और जमीन के अंदर से कोई बहुत बड़ा खजाना निकलेगा। फिर इस पर आलमी आखिरी जंग का आगाज होगा और हदीस के मुताबिक हर 100 में से 99 लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक करीब है कि दरियाई फुरात सोने का खजाना से पर्दा उठा दे। जो भी वहां मौजूद हो इसे चाहिए कि इसमें से कुछ ना ले। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस फितने से महफूज रखे और तमाम मुसलमानों को इसका हिस्सेदार न बनाए। आमीन। Yeah.